بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ انسان اس کو گناہ نہیں سمجھتا، اور گناہ نہ سمجھنے کی وجہ سے پھر اس سے بچنے کی کوشش بھی نہیں کرتا۔ مثلاً ایک آدمی بیمار ہے، لیکن وہ اپنی بیماری کو بیماری ہی نہیں سمجھتا، تو وہ اس بیماری کا علاج کیسے کرے گا؟ ایسا ہی اگر کوئی آدمی گناہ کو گناہ نہ سمجھے تو وہ اس سے بچنے کی کوشش بھی نہیں کرتا، اور پھر اگر وہ اس گناہ کا ارتکاب ہو جائے تو اس سے توبہ بھی نہیں کرتا۔ ان گناہوں میں سے ایک گناہ ہے کسی کی غیبت کرنا یا غیبت سننا۔ آج کل یہ غیبت عام ہے، کوئی مجلس اس سے خالی نہیں ہے۔ جو دیندار ہیں وہ بھی اس گناہ کے اندر مبتلا ہے، جہاں پر دو آدمی بیٹھتے ہیں تیسرے کی غیبت شروع کر دیتے ہیں۔ حالانکہ قرآن اور سنت میں اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ کے اندر ایسی سخت وعیدیں ارشاد فرمائی ہیں کہ جنہیں پڑھ کر انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ قرآن کریم میں سورہ حجرات کے اندر اللہ رب العزت کا فرمان ہے وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ۔ فرمایا ایک دوسرے کی غیبت مت کیا کرو، کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ تم میں سے کوئی شخص اپنے مردار بھائی کا گوشت کھائے؟ آگے اللہ نے فرمایا فَكَرِهْتُمُوهُ، اس کو تو تم پسند نہیں کرتے ہو۔ یعنی گویا کسی کی غیبت کرنا ایسا ہے جیسے اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانا۔ اس کے مثل اللہ تعالیٰ نے قرار دیا ہے اس گناہ کی شناعت کو بیان کرتے ہوئے۔ اور حدیث میں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبت کو زنا سے بڑا جرم قرار دیا، الغیبۃ اشد من الزنا۔ لیکن آج کل میرے محترم دوستو، ہم زنا کو گناہ سمجھتے ہیں، شراب کو گناہ سمجھتے ہیں، لیکن غیبت کو ہم گناہ نہیں سمجھتے۔ حالانکہ جس طرح شراب پینا یہ گناہ کبیرہ ہے، قطعی حرام ہے، زنا کرنا گناہ کبیرہ ہے، قطعی حرام ہے، اسی طرح میرے محترم دوستو غیبت کرنا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے اور قطعی حرام ہے۔ اور اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ جو آدمی غیبت کرتا ہے تو غیبت کی وجہ سے پھر انسان کی نیکیاں، نیک اعمال اللہ کے بارگاہ میں قبول نہیں ہوتے۔ اللہ کے بارگاہ میں اس کی نیکیاں مقبول نہیں رہتی۔ کیا مطلب مقبول نہیں؟ کیونکہ غیبت کی وجہ سے اس کی نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں، اور اصل کمال نیکی کو بچا کر لے کے جانا ہے۔ نیکی کرنا یہ کمال نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی فرمایا من جاء بالحسنۃ، جو نیکی لے کر آیا۔ یہ نہیں فرمایا من فعل بالحسنہ کہ جس نے نیکی کی، کیونکہ نیکی کر کے ضائع کر دینا اس کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو آدمی نیکی کرے اور غیبت کر کے اپنی نیکیوں کو برباد کرے تو کتنی خسارے کی بات ہے۔ تو آدمی کی نیکیاں مقبول نہیں رہتی، گناہوں کا بوجھ اس کے اوپر ہوتا ہے۔ اور غیبت کیا ہے؟ غیبت یہ ہے، حدیث کے اندر آتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے یہی پوچھا، یہی سوال کیا اتدرون ما الغیبہ، تمہیں معلوم ہے غیبت کیا ہے؟ تو صحابہ نے کہا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ذکر اخاک بما یکرہ، آپ نے مسلمان بھائی کی پیٹھ پیچھے اس کے غیر موجودگی میں اس کا ذکر اس انداز سے کرنا کہ اس کو پسند نہ ہو، اسے اچھا نہ لگے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی مجلس میں نہیں ہے، اس مجلس میں اس کا ذکر اس انداز سے کیا جائے کہ اگر اسے معلوم ہو جائے کہ فلاں مجلس میں میرا تذکرہ ان الفاظ کے ساتھ کیا گیا ہے تو وہ اس کو اچھا نہ لگے، وہ اس کو اچھا نہ سمجھے، برا لگے، اسے پسند نہ ہو، تو یہ غیبت ہے۔ تو صحابہ نے عرض کیا اللہ کے نبی، اگر وہ برائی جو اس کی بیان کی گئی ہیں، اگر وہ برائی اس کے اندر موجود ہو پھر بھی یہ غیبت ہے؟ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر برائی اس کے اندر موجود ہے تو یہ غیبت ہے، اور اگر وہ برائی اس کے اندر نہیں ہے فقد بہتہ، تو نے اس پر بہتان باندھا۔ آج کل جس طرح بعض لوگ کہتے ہیں کہ جب ان کو غیبت سے منع کیا جاتا ہے، ٹوکا جاتا ہے، تو وہ آگے سے یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم کوئی غلط بات تو نہیں کہہ رہے ہیں، یہ برائی یہ باتیں تو ان کے اندر موجود ہے، موجود ہو یا نہ ہو، لیکن اگر اس کے پیٹھ پیچھے اس کی برائی بیان کی جائے گی تو یہ غیبت ہے۔ اگر وہ برائی اس کے اندر ہے پھر بھی یہ غیبت ہے، اور اگر برائی نہیں ہے تو یہ غیبت سے بڑا جرم ہے، کسی پر بہتان باندھنا یہ تو اس سے بھی بڑا جرم ہے۔ تو یہ کہنا کافی نہیں ہے کہ یہ برائی اس کے اندر ہے۔
اور پھر یہ برائی چاہے وہ اس کے ذات سے متعلق ہو، اس کے خاندان سے متعلق ہو، اس کے اخلاق سے متعلق ہو، جیسا بھی ہو، یعنی کوئی ایسے الفاظ میں اس کی برائی بیان کی جائے کہ جو اس کو اچھا نہ لگے، یہ غیبت ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گناہ کی قباحت دلوں میں بٹھانے کے لیے صحابہ اکرام کے سامنے اس گناہ کو مختلف انداز سے پیش کیا ہے، تاکہ اس گناہ کی جو قباحت ہے، شناعت ہے، یہ اچھی طرح دلوں میں بیٹھ جائے اور آدمی مومن اس سے بچنے کی کوشش کرے۔ اب مثال کے طور پر اب صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے، جس رات میں اب معراج پر تشریف لے گئے تھے، تو اب صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں جو جرائم پیشہ لوگ تھے، جو دنیا میں مختلف جرائم کے اندر مبتلا تھے، وہاں ان کو عبرتناک سزائیں دی جا رہی تھی۔ تو ان میں سے غیبت کرنے والوں کا انجام بھی اب کو دکھلایا گیا، اور اب صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر صحابہ اکرام کے سامنے وہ بیان کیا کہ غیبت کرنے والوں کا انجام مجھے دکھلایا گیا اور ان کو اس طرح سزا دی جا رہی تھی۔ وہ انجام کیا دیکھا اب صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ اب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، مررت بقوم لہم اصفار من نحاس، کہ میرا گزر ایسے لوگوں پر ہوا کہ اس کے ناخون تانبے کے ہیں، بڑے بڑے ناخون ہیں تانبے کے، یخمشون بہا وجوہہم وصدورہم، اور ان ناخنوں سے وہ اپنے چہرے کو، اپنے سینوں کو نوچ نوچ کر زخمی کر رہے ہیں۔ تو میں نے جبریل سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبریل نے مجھے بتایا، ہؤلاء الذین یأکلون لحوم الناس ویقعون فی اعراضہم، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں دوسروں کی غیبت کیا کرتے تھے، ان کے عزت کو پامال کرتے تھے، ان کے ابروریزی کیا کرتے تھے، یہ ان کا انجام دکھلایا گیا۔ میرے محترم دوستو، کتنی عبرتناک کہ یہ انجام تو آخرت میں ہوگا کہ ان کے ناخن اتنے بڑے ہوں گے جن سے وہ اپنے سینوں کو اور چہروں کو نوچ نوچ کر زخمی کر رہے ہوں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر صحابہ کرام کے سامنے اس غیبت کرنے والوں کا انجام بیان کیا۔ تو میرے محترم دوست، ہم خود بھی غیبت سے بچے، اور جہاں پہ غیبت ہو رہی ہو وہاں نہ بیٹھے۔ اول تو کوشش کرے ان کو غیبت سے منع کیا جائے، اگر وہ منع نہیں ہوتے تو پھر شریعت کا حکم یہ ہے کہ وہاں سے اٹھ کر چلا جائے اور اس مجلس کے اندر شریک نہ ہو۔ اگر وہ غیبت سنتا ہے تو جس طرح غیبت کرنے والے کے لیے یہ وعیدیں ہیں، سننے والا بھی برابر جرم کے شریک ہے۔ اللہ تعالی ہمیں غیبت سے اور جتنے بھی گناہ ہیں سب سے بچنے کی اور سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔